إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، یہ جو مہینہ ہے یہ ذی الحج کا مہینہ ہے. ذی الحج کا کیا مطلب؟ یعنی حج والا مہینہ. ذی الحجہ یعنی حج کا مہینہ، حج والا مہینہ. اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو دو چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. یعنی جب یہ مہینہ آتا ہے تو دو چیزوں کو یہ مہینہ یاد دلاتا ہے. ایک حج، یعنی حج کے جو مہینے ہیں شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ 3 مہینے حج کے ہیں. اور خاص کر کے اس مہینے میں حج ہوتا ہے. اس مہینے میں 1 تاریخ سے حج ہوتا ہے. تو یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا، ایک تو یہ حج کی یاد دلاتا ہے، اور دوسرے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات اسی مہینے میں ہے. آج ہمیں بہت ساری چیزیں دنیا کی یاد ہیں، لیکن صحابہ کی زندگی کے کون سے صحابہ کے انتقال کب ہوا، کون سے صحابہ کی وفات کب ہوئی، کس طرح وفات ہوئی، اس طریقے سے اور ان چیزوں کو بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ اسی مہینے میں ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے باہر ایک بستی تھی تو وہاں پر رہتے تھے. تو ان کا جو قبیلہ تھا، جو لوگ ملک شام میں جاتے تھے آتے تھے تجارت کے واسطے، تو جو راستے میں آتے تھے جاتے تھے ان لوگوں کو لوٹ لیتے تھے. ان کا پورا قافلہ، ان کے جو لوگ تھے وہ سب لوٹ لیتے تھے. تو ایک دن کسی کو لوٹا اور اس کی زبان سے کچھ آہ کے الفاظ نکلے تو وہ الفاظ ان کو لگ گئے، ارے یہ ہم کسی کو لوٹ رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے، کسی کو نہیں لوٹنا چاہیے. تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، لوٹنا کھسوٹنا سب چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر جو ہے بس اللہ اللہ کرنے لگے جس طرح بھی. تو کچھ دن کے بعد ایک آدمی مکے سے ان کے بستی میں گئے. جب ان کے بستی میں گئے تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ اچھی باتیں بتاتے ہیں، اور اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر ایک نبی، جو نبی ابھی بنے ہیں، وہ بھی آپ کی طرح اچھی باتیں بتاتے ہیں جس طرح آپ بھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کرا، اپنے بھائی حضرت انیس، ان کے بھائی ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، جاؤ مکہ مکرمہ جاؤ اور جو نبی ہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ لگا کر آؤ. تو وہاں پر گئے. ان کے بھائی جب گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پتہ کر کے آ گئے. تو انہوں نے بتایا کہ ان کے چاہنے والے بہت کم ہیں، ان کے اتباع کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، اور لوگ ان پر ظلم و زیادتی زیادہ کرتے ہیں، پریشان زیادہ کرتے ہیں. تو ان کو اطمینان نہیں ہوا. یہ خود جو ہے کہا ٹھیک ہے تیری بات کا اطمینان نہیں ہے، میں خود ان سے ملنے جاتا ہوں. تو اپنے قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ آ گئے. اب جب مکہ آئے تو ایک شخص سے پوچھ لیا نبی کے بارے میں. اب یہاں تو حضور کے دشمن بہت زیادہ موجود تھے، یعنی جس سے بھی پوچھا وہ حضور کے دشمن زیادہ موجود تھے، اتباع کرنے والے کم ہی ہیں، چند صحابہ ہیں. اب ایک سے غلطی سے پوچھ لیا. اب پوچھا ایسا آدمی سے جو حضور کا پہلے دشمن تھا. اب انہوں نے پوچھ لیا حضور کے بارے میں. اور جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے جو ہے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا. ان کو بہت مارا. مارنے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا. اب چھوڑنے کے بعد ایک جگہ پر آ گئے جو مکہ مکرمہ میں جب تک مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف جو ہے مسلمان زیادہ نہیں جاتے تھے، چھپ چھپ کر جاتے تھے مسلمان، زیادہ اتنا جو دین اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا. تو مکہ مکرمہ میں آ گئے اور وہاں آنے کے بعد صبح سے شام تک ٹھہرے رہے. جب شام کا وقت ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. کیسا لگتا ہے کہ آپ مہمان ہو، آپ کہیں سے آئے ہو، کہیں سفر میں سے آپ مہمان ہو تو آپ میرے ساتھ چلو. انہوں نے منع کیا. ان کو کیا معلوم تھا، انہوں نے سوچا تھا صبح مجھے مارا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی مجھے مارے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا. تو حضرت علی نے ان کو زبردستی کے اپنے گھر لے گئے. تو ایک دن رہے، رات میں گئے، کھانا کھایا، سب کچھ کیا. لیکن اب جب صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد پھر سے مکہ مکرمہ جو بیت اللہ شریف کے سامنے چلے گئے، صبح سے شام تک وہیں بیٹھے رہے. تو دوسرے دن پھر حضرت علی آئے کہ کیا ہوا آپ گئے نہیں، آپ مسافر تھے آپ گئے نہیں. تو دوسرے دن پھر حضرت علی اپنے گھر لے کے آئے. جب اپنے گھر لے کے آئے تو حضرت علی نے ان سے پوچھا، حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایسی بات تو نہیں ہے، بات تو کچھ اور ہے کہ آپ جو
یہاں پر آئے ہو کسی اور مقصد کے لیے آئے ہو؟ ان کہا کہ نہیں، میں کسی مقصد کے لیے نہیں آیا، اور جس مقصد کے لیے میں آیا تھا تو میں نے پہلے وہ مقصد بتایا تھا تو مجھے لوگوں نے مارا، اب میں نہیں چاہتا وہ مقصد کسی کے سامنے بتاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ مقصد تو بتائیں کیا ہے، مجھے وہ مقصد بتائیں کیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں حضور سے ملنے آیا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا ہے علی نے کہ یہاں تو حضور کے دشمن زیادہ ہیں، آپ ایسا کرو میں صبح آپ کو جو ہے حضور کے پاس، بند کر دو آواز آتی ہے، حضور کے پاس لے کے چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، اگر کہیں کوئی دشمن ملا تو میں بیٹھ جاؤں گا، ایسا بیٹھ جاؤں گا جیسا کہ حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں، تم راستے پھرا کر چلے جانا کہیں اور، کیونکہ دشمن زیادہ ہیں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ تو چلتے چلتے دشمن کوئی ملے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے اپنا سارا حال بتایا، تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نے ان کو بھیجا دیا کہ جاؤ آپ اپنے قافلے میں جاؤ اور وہاں دین کا کام شروع کرو۔ تو انہوں نے اپنے قافلے میں جو لوگ تھے ان میں دین کا کام کیا، ان کے بھائی اور ان کے جو بھی گھر والے تھے سب کے سب ایمان لے آئے۔ تو جب ایمان لے آئے تو حضور نے جب یہ جا رہے تھے تو حضور نے منع کیا کہ کسی کو بتانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں، خاموش مکے سے اپنے قافلے کی طرف چلے جاؤ، کسی کو بتانا نہیں۔ لیکن ان کو برداشت نہیں ہوا، ان کو برداشت نہیں ہوا کہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ تو پورا مکہ والوں کو بتا کے جانا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو انہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے زور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا اور چیخ ماری تو سب کے سب ابو جہل وغیرہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ جب ان کے اوپر ٹوٹ پڑے تو ان سب نے ان کو مارا۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں تجھے کہا نہیں تھا کہ کسی کو بتانا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور مجھ سے برداشت نہیں ہوا، کلمہ تو میں نے پڑھ لیا لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ تو حضور نے پھر فرمایا کہ تم جاؤ۔ تو اپنے قافلے میں چلے گئے، وہاں جا کر انہوں نے ایمان قبول کیا۔ بعد میں جب مدینہ منورہ جنگ بدر جو ہوئی، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے، تو یہ بھی ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں پر آ گئے۔ تو ایک دن سوئے ہوئے تھے تو حضور نے ان کو اٹھایا، حضور نے ان کو اٹھا کر فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم کو لوگ مدینے سے نکال دیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور ایسی کس کی مجال ہے کہ مجھے مدینے سے نکال دے، اگر مجھے کوئی مدینے سے نکالے گا تو میں تلوار نکال لوں گا، اس کو قتل کر دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، کس سے مقابلہ نہیں کرنا، جب اگر تمہیں مدینے سے نکالا جائے تو تم خاموش مدینے سے نکل جانا۔ فرمایا حضور کب تک مدینے سے باہر رہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ جب تک آپ کی اور میری ملاقات نہ ہو جائے، یعنی وصال تک، یعنی موت تک، جب تک تمہاری موت نہ ہو جائے جب تک تم خاموش رہنا، کس سے کچھ کہنا نہیں، مدینے سے نکالا تو نکل جانا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ چند دن کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا صدمہ ہوا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں خاموش رہے، کس سے کچھ بات نہیں کرتے تھے، ایسا صدمہ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی خاموش رہے، کس سے بات نہیں کرتے تھے، خاموش رہے۔ لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، جب فتوحات بہت زیادہ ہو گئی، لوگوں کے پاس مال بہت زیادہ آ گیا، تو انہوں نے لوگوں کی مخالفت شروع کی۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لوگوں کے پاس مال جمع ہو رہا ہے، لوگ مال کیوں جمع کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھاؤ آپ لوگ مال جمع نہ کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی لوگ جب زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے، لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ اگر دینے والا قربانی کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، سب کام کر رہے ہیں تو مال جمع کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کا طریقہ کیا تھا، حضور کا طریقہ تو یہ تھا کہ مال جمع نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں مال جمع نہیں کرنا، تو پھر آپ مال جمع کیوں کر رہے ہو؟ تو ان کا جو انداز تھا وہ یہ انداز تھا کہ جس طرح حضور زندگی گزار کر گئے ہیں مال کو جمع نہیں کرنا، اس طرح ہمارا انداز بھی ہونا چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا، لیکن شریعت میں اگر کسی کے پاس مال ہے وہ اس مال کی زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، قربانی بھی کرتا ہے، حج اگر فرض ہوا اتنا مال ہے تو حج بھی کرتا ہے تو وہ مال جمع کر سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ان کے جو خیالات تھے وہ خیالات صحابہ سے نہیں ملتے تھے۔ تو اس وقت اب یہ دن آیا کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر بھیجا دے کہ آپ مدینے سے باہر جاؤ۔ تو ان کو یاد آ گیا ارے حضور نے فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں مدینے سے باہر جاؤں۔ تو مدینے سے باہر ربضہ ایک جگہ ہے، تو وہاں پر چلے گئے، جھگی ڈال لی۔ تو ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی۔ بیٹا جو تھا جب ایمان لے آئے تھے تو بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ دیا کہ آپ کیا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہو۔ تو حضور نے ایک دن ان کو اپنے اونٹ لے کر چرانے بھیجا ہوا تھا، تو دشمنوں کو معلوم ہوا کہ حضور کے خادم میں دشمن ان کو قتل کر دیا، وہ شہید ہو گئے۔ تو ایک بیٹا ایک بیٹی کو لے کر ربضہ باہر چلے گئے، مدینے سے باہر، یعنی وہ اتنا باہر ہے کہ آج بھی وہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیلے کی قبر مبارک اور کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر آج بھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا ویران ہوگا وہ جگہ، یعنی 1400 سال پہلے کتنی ویران ہوگی، آج بھی وہ ویران ہے وہ جگہ۔ تو ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جاؤ، تم وہاں پر چلے جاؤ، یہاں ہمارے خیالات اور صحابہ کے خیالات آپ سے نہیں ملتا، آپ وہاں چلے جاؤ۔ تو وہاں پر چلے گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا تھا کہ ابو ذر غفاری ایک دن ایسا آئے گا کہ 4-5 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم میں سے ایک آدمی ایسی جگہ انتقال فرمائیں گے، یعنی تم میں سے ایک آدمی کا انتقال ایسی جگہ پر ہوگا کہ وہاں بالکل کوئی آبادی نہیں ہوگی،
کوئی آبادی نہ ہوگا، بالکل بیابان ہوگا، کوئی آبادی نہ ہوگی، وہاں پر آبادی تو نہیں ہوگی، لیکن جب اس کا انتقال ہوگا تو انتقال کے وقت اس کی نماز جنازہ ایک بہت بڑی تعداد پڑے گی، ایک بہت بڑی جماعت پڑے گی۔ اب یہ وہاں پر چلے گئے، وہاں پر جانے کے بعد ان کو کئی سال ہو گئے، اب کئی سال کے بعد بزرگ ہو گئے، وفات کا وقت ہو گیا۔ جب بالکل وفات کا وقت ہو گیا اور وفات ہونے والی ہے تو ان کے پاس تھوڑی چند بکریاں تھیں اور ایک بیٹی تھی، بیوی تھی، تو بیوی کو کہا کہ اب میری وفات ہونے والی ہے، ایسا کرو تم جاؤ راستے پر جا کے ٹھہرو، وہاں پر دیکھو کہ مسلمان نکل کر جائیں گے۔ تو بیوی نے کہا اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہاں تو کوئی آتا نہیں، ہمیں سالوں ہو گئے آج تک کوئی نہیں آیا، تو آج یہاں سے کون جائے گا، آج یہاں سے کوئی نہیں جائے گا۔ تو بیوی چلی گئی، راستے پہ دیکھا صبح سے شام ہو گئی کوئی نہیں آیا، شام کو واپس آ گئی بیوی۔ دوسرے دن پھر بھیجا انہوں نے بیوی کو کہ جاؤ راستے پر جاؤ، دیکھو کہ ایک جماعت آئے گی۔ تو دوسرے دن بھی چلی گئی، کوئی نظر نہیں آیا۔ اب تیسرے دن، یہ آخری دن ہے، وفات ہونے والی ہے، تیسرے دن فرمایا کہ آج بھی تم جاؤ۔ یہ آج جانے والی نہیں تھی، لیکن وہ صحابیہ تھی، حضور نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ جب شوہر جو بات بولتے وہ ماننے کے لیے تیار تھی، وہ آج کل کے جیسا نہیں، کچھ بھی بولے تو سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرمایا کہ آج تم جاؤ، تو وہ چلی گئی۔ تو اب بیوی تو چلی گئی، بچی کون؟ بیٹی۔ تو بیٹی سے کہا کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری کاٹو، اس کا سالن بناؤ، اور جو ایک جماعت آئے گی جب میرا نماز جنازہ ہو جائے تو ان کو کھانا کھلا کر یہاں سے بھیجنا۔ اب بیٹی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، بیوی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بیوی جو چلی گئی راستے پر، اب راستے پر چلی گئی تو دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اونٹوں پر، کچھ لوگ اونٹوں پر آ رہے ہیں، تو وہ دور تھے، تو بیوی نے اپنا روپٹہ ہٹایا، ایسا گھمایا، ایسا اوپر پھرایا تو ان کو نظر آیا، وہ آئے ادھر۔ وہ کہا کہ بیوی آپ یہاں اتنے اجاڑ میں آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہوں۔ اب انہوں نے سنا یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں پہچانتے تھے، جانتے تھے حضرت ابو ذر کو۔ تو جب انہوں نے سنا کہ ابو ذر کی بیوی ہے تو انہوں نے چیخ ماری، رونے لگے کہ یہاں پر ابو ذر؟ نے کہا کہ ہاں یہاں پر ہے، اور وہ ان کا وفات کا وقت قریب ہے، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر جائیں۔ اب یہ جب آئے تو بالکل آخری وقت وفات ہونے والی تھی۔ اب انہوں نے بیوی نے ان سے کہا کہ تم کو کیسا معلوم کہ یہاں پر جو ہے آج لوگ آنے والے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا تھا، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی کا انتقال بیابان میں ہوگا، بالکل جنگلوں میں ہوگا، اور اس کی نماز جنازہ ایک بہت بڑی جماعت پڑے گی، تو لہٰذا جن لوگوں کو حضور نے فرمایا تھا وہ تمام کے تمام وفات پا گئے، ان میں سے صرف میں ایک زندہ ہوں، تو لہٰذا میں ہی وہ ایک آدمی ہوں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات اس کے بعد ہو گئی۔ ہونے سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ میرے پاس کفن کے کپڑے نہیں ہیں، صرف ایک ہی جوڑا کپڑا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پاس بہت سارے کپڑے تھے، تو انہوں نے منع کیا کہ مجھے ان کپڑوں میں دفن نہیں دینا، مجھے ایسے آدمی کے کپڑوں میں دفن دینا جس آدمی نے کبھی کسی حکومت کی نوکری نہ کی ہو، جس نے کسی سرکاری نوکری نہ کی ہو، صرف اپنے دم پہ جیا ہو، 2 وقت کی روٹی کما لی بس بات ختم، اس سے زیادہ نہیں۔ تو وہ جو قافلہ تھا اس میں بہت سارے آدمی تھے، تو اس قافلے میں سے ایک آدمی ایسا نکلا کہ بھائی میں ایسا آدمی ہوں کہ میں نے کبھی سرکاری نوکری نہیں کی۔ تو انہوں نے اپنے چادر وغیرہ کپڑے وغیرہ دیے، ان کو پہنائے، اور ان کو پہنانے کے بعد ان کو کفن دیا، اور کفن دینے کے بعد ان کو دفنا دیا۔ اب نماز جنازہ ہو گئی، کفن ہو گئی، تو یہ جانے لگے، تو بیٹی نے روکا، بھائی سالن تیار ہے، تو یہ بھی پریشان ہو گئی، بھائی تم کو کیسا معلوم ہوا؟ اب وہ زمانہ یہ زمانہ تو نہیں تھا نا، گیس چولہا جلایا کھانا پک گیا، وہ زمانہ تو لکڑیاں اکٹھے کرنا، پھر ان کو جلانا، وہ جلاتے تھے کیسے، وہ بہت الگ مسئلہ ہے، ماچسیں کاڑی نہیں ہوتی تھی، جب وہ پتھروں سے جلاتے تھے، پھر پکانا ایک لمبا مسئلہ ہے۔ تو ان کے آنے سے پہلے انہوں نے کھانا پکا لیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ تم نے کیسا پکا لیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے انتقال کے وقت سے پہلے کہا تھا کہ جو جماعت آئے گی ان کو کھانا کھلا کر بھیجنا، بنا کھانے کے نہیں بھیجنا۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ان کو اتنا یقین تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اتنا یقین تھا۔ اور جب غزوہ تبوک ہوا تو 30,000 صحابہ جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30,000 صحابہ میں معلوم تھا کون کون ہے کون کون نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 30,000 صحابہ پر نظر دوڑائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ تو ایک شخص نے پیچھے سے کہا کہ رسول اللہ وہ تو مکے میں پیچھے رہ گئے، مدینہ میں پیچھے رہ گئے، نہیں آ رہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس آدمی نے جنگ بدر میں ہمارا ساتھ دیا، جو آدمی فقر و فاقے میں ہمارے ساتھ آیا، آج وہ پیچھے کیسے رکھتا ہے؟ وہ پیچھے نہیں رہ سکتا۔ تو ہوا یہ کہ غزوہ تبوک 30,000 کا لشکر تھا، تھوڑے تھوڑے جا رہے تھے، تو جس اونٹ پر یہ تھے وہ اونٹ کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گیا، وہ اونٹ کو چل نہیں سکا، وہ تھک گیا بالکل۔ جب تھک گیا تو وہ اونٹ نہیں چلا، تو انہوں نے کیا کیا، تو اونٹ تو چلتا نہیں، اونٹ کو چھوڑا اور اپنا پورا سامان اپنے کندھے پر ڈالا اور اکیلے چل دیے۔ اور غزوہ تبوک آج بھی آپ میپ میں مار کے دیکھ سکتے ہیں، مدینے سے 700 کلومیٹر دور ہے۔ اب آپ سوچو 700 کلومیٹر دور ایک آدمی اپنا سامان کندھے پر ڈال کر پیدل چلے، پاؤں میں زخم ہو گئے، چھل گئے پاؤں، خون نکل گئے، یعنی جب ان کو یہ مقام ملا ہے رضی اللہ عنہ مرضوان۔ آج ہم لوگ مسجد کو پیدل آنے کو تیار نہیں ہے،
مسجد کو بارش آ گئی تو ہم لوگ چھوڑ دیتے نماز، بارش آ رہی تھی، دھوپ بہت ہے، گرمی بہت ہے، سردی بہت ہے، پانی نہیں ہے، بہت سارے بہانے ہیں. یعنی حضور کے ملاقات کے لیے، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، کہیں دعوت میں ولیمے کے لیے نہیں جا رہے بلکہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں. 700 کلومیٹر دور اور پیدل چل دیے. تو جب آ رہے تھے پیدل تو دور سے ایک آدمی نظر آئے. تو صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ دیکھو کوئی آ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا. حضور نے کہا فرمایا کہ تو، حضور کو معلوم نہیں تھا لیکن حضور نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا. تو جب پاس آئے تو معلوم ہے کہ ابو ذر ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ابو ذر تو آج بھی اکیلا آیا ہے، اور تیری جب وفات ہوگی اس وقت بھی تو اکیلا ہوگا، اور کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو ایسی جگہ سے اٹھایا جائے گا کہ تیرے پاس کوئی قبر نہیں ہوگی، بلکہ جب تجھے اٹھایا جائے گا تو اکیلا ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ جہاں ان کی قبر مبارک ہے اب قیامت تک وہاں دوسری قبر کوئی نہیں بنے گی، اور ہے بھی نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں مار کے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز موجود ہے. ابو ذر غفاری کی قبر پہ لوگ جب اکثر ملکوں سے وہاں پر جاتے ہیں گھومنے کے لیے تو وہ ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور قیامت تک وہاں پر کوئی قبر بھی نہیں بنے گی. تو ان کو اتنا یقین تھا. اب ان کی وفات کب ہوئی؟ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی. اسی مہینے میں ان کی وفات ہوئی، اس لیے میں نے تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دیا. ان کی لمبی تفصیل ہے، بتائے تو بہت وقت ہو جاتا. تو اسی مہینے میں ان کی وفات ہوئی. تو اس مہینے سے ایک تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات یاد آتی ہے اس مہینے سے، اور دوسرے اس مہینے سے حج یاد آتا ہے. یہ مہینہ جو ہے حج کا مہینہ ہے. ذو الحج کیا مطلب ہے؟ حج والا، حج کا مہینہ. ذو الحجہ کا مطلب ہی حج کا مہینہ ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس آدمی کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی وسعت ہے کہ وہ اپنے گھر سے مکہ مکرمہ تک حج کرنے آ سکتا ہے، جس آدمی کے پاس اتنا مال ہے اور اتنی وسعت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ تک حج کرنے آ سکتا ہے، اور پھر بھی وہ نہ آئے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غنی عن العالمین، اور پھر بھی نہ آئے، وہ کفر کرے اور اس بات پر آ رہا ہے میں نہیں جاؤں گا، تو فرمایا غنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے آدمی کی تمہاری ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غنی عن العالمین، پورے عالم میں سے نہ پورے عالم کی ضرورت ہے. اور کوئی آدمی نیک کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ کسی کا نیک کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اگر کوئی آدمی نیک کام کرے گا تو وہ خود کے لیے ہے. تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر کسی آدمی کے پاس اتنی طاقت ہے، وسعت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہو، پھر بھی حج نہ کرے. اور حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے، نہیں کر سکتا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی یہودی ہو کر مرے، نصارہ ہو کر مرے، کچھ بھی ہو کر مرے. یعنی آج ہمارا خیال یہ ہے کہ میں بیٹی کی شادی کروں گا تو جب حج کرنے جاؤں گا، گھر بناؤں گا تو جب حج کرنے جاؤں گا، میری تو 2 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، ان کو جہیز دینا ہے. اب آپ یہ بات سمجھے کہ جہیز شریعت نے تو ہمارے اوپر مسلط نہیں کیا نا، جہیز تو ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کیا ہے. اگر کوئی جہیز کی وجہ سے حج فرض ہے پھر بھی حج کرنے نہیں جا رہا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ سکتا بھائی میں نے تو جہیز کے واسطے نہیں گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ جہیز کو تو نے اپنے اوپر خود مسلط کیا تھا، ہم نے تو نہیں کہا نا. تو جس آدمی کے اوپر حج فرض ہے، اب کس آدمی کے اوپر حج فرض ہے؟ قرآن کے اندر بتا دی کہ جو آدمی آرام سے وہاں پر جا سکتا ہو اور آ سکتا ہو، ایسا آدمی پر حج فرض ہے. اب ایک آدمی کے پاس گھر بھی ہے، مکان ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ آدمی 5 لاکھ کی 10 لاکھ کی گاڑی خرید لے اور حج نہ کرے، 5 لاکھ کی گاڑی خرید لو، حج نہ کرے، تو یہ آدمی آپ سوچ سکتے ہو کہ اس آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آدمی کے بارے میں. تو جب حج فرض ہو جائے، آدمی نے گھر بنا لیا، ٹھیک ہے، بیوی بچے، جب شادی ہوتی رہے گی، شادی ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے تو حج کرے. کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا پھر بھی نہ کرے، وہ یہودی ہو کر مرے، نصارہ ہو کر مرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری سے خالی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں، دیکھو حج کرنے کی فضیلت کیا ہے. اگر ہمارے سامنے فضیلت نہیں ہے تو ہم لوگ ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی، ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں، بولتے رہتے، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی حج کرنے کے لیے احرام باندھ کر اپنے گھر سے چلتا ہے تو اس کو ہر قدم پر 70 نیکیاں ملتی ہیں. ہر قدم پر کتنی؟ 70 نیکیاں ملتی ہیں ایک قدم پر. اور حضور نے فرمایا کہ جو آدمی پیدل حج کرنے جائے تو اس کو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں. اگر ایک آدمی کو یہاں سے چلے تو 70 نیکیاں مل رہی ہیں، اور مکہ مکرمہ کی ایک نیکی 1 لاکھ کی نیکی کے برابر ہے. یعنی بیت اللہ شریف میں اگر کوئی آدمی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کو 1 لاکھ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے. یعنی بیت اللہ شریف میں جا کر کوئی آدمی اگر 1 روپیہ سے کسی کی مدد کرے تو ایسا ہے کہ جیسا اس نے 1 لاکھ روپے سے کسی کی مدد کی ہے. وہاں پر جا کر اگر کوئی آدمی 1 قرآن پڑھے تو کیسا ہے؟ جیسا کہ اس نے 1 لاکھ قرآن پڑھے ہوں. تو ایسی جگہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ ایسی جگہ جانا چاہیے، ہر آدمی کو جانا چاہیے. اور حضور نے تو فرمایا کہ جو آدمی طواف کرتا ہے نا، طواف کر رہے تو ہر قدم پر، جب آدمی طواف کرتا ہے تو ہر ایک قدم پر اس کو 70,000 نیکیاں ملتی ہیں. اور ہر ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے 500 سال دور کر دیتے ہیں. ایک قدم پر جہنم سے 500 سال دور. تو ایسی جگہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟
ضرور جانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ان سب باتوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے پھر بھی حج کرنے نہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں گناہ گار ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو حج کرائے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، میں کیا کروں، میں تو غریب آدمی ہوں۔ تو ہمارے حضور نے ہر آدمی کو حاجی بنا دیا، ہر آدمی کو حاجی بنا دیا، ہر آدمی کو حاجی، یعنی ہر آدمی یہ کہہ سکتا ہے میں حج کرنے والا ہوں۔ وہ ایک الگ بات ہے لوگ کہیں یا نہ کہیں، ہم کیا سوچتے ہیں ارے میں حج کر لوں گا، میں ایسا حج کروں گا جیسے انہوں بتا رہے، اب میں بولتا ہوں آپ کو کیا کیا ہے۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں اگر میں ایسا کروں گا تو مجھے کوئی حاجی نہیں کہے گا، میرا پاسپورٹ بھی بننا ہے، مجھے لوگ چھوڑنے والے بھی ہونا، لینے والے بھی آنا، سب آنا آؤں جاؤں تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ تو حضور نے ہم میں سے ہر آدمی کو حاجی بنایا ہے، یعنی کوئی غریب آدمی بھی یہ نہ کہے کہ میں حج نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ سب سے پہلا حج غریبوں کے واسطے، مالداروں کے واسطے نہیں، جو مال ہے جس کے پاس اس کو حج کرنے جانا ہی ہے، لیکن یہ غریبوں کا حج ہے۔ کوئی غریب یہ نہ سوچے کہ میں حج نہیں کر سکتا، میرے لیے حج ہی نہیں ہے۔ اب سنو آپ، حضور نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز فجر کی پڑھے۔ کون سی رکعت، کون سی نماز پڑھنا؟ فجر کی نماز۔ اور فجر کی نماز بیٹھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، کوئی دنیا کی باتیں نہ کرے اور ذکر اذکار کرتا رہے۔ جب سورج نکل جائے 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھے، اور اس ثواب اس کو 2 حج 2 عمرے کا ثواب۔ اشراق کی نماز پڑھے، فجر کی نماز کے آدھے گھنٹے کے بعد اشراق کی نماز ہوتا۔ اور یہاں پر بھی ابھی کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آج ہی حج کیا ہے، جنہوں نے آج ہی حج کیا ہے، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اشراق کی نمازی پڑھی ہے، وہ حاجی ہے۔ لیکن ہم لوگ کرتے کیوں نہیں؟ ارے ہم کو حاجی نہیں کہے گا نا، کہنے سے مطلب نہیں ہے، کوئی کہے یا نہ کہے، میں اللہ کی نظروں میں حاجی ہوں اور حضور کی نظروں میں حاجی ہوں، حضور مجھے حاجی بنا کر چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ تو اشراق کی نماز پڑھیں گے نہیں، اشراق کی نماز پڑھیں، ہر آدمی کوشش کرے، غریب آدمی مایوس نہ ہو، ارے میں کیسے حج کروں گا۔ اب دوسرے آ جاؤ، اب دوسرے پہ آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرے، کتنے دن کا؟ 10 دن کا اعتکاف کرے، اس کو 2 حج 2 عمرے کا ثواب۔ 2 حج 2 عمرے مل گئے، 2 حج 2 عمرے۔ 360 دن میں سے 10 دن ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب جو آدمی حج کرنے جا رہا دیکھو، انہیں 40 دن 50 دن وہاں رہتا، 40 دن تو آرام سے رہتا نا، 40 دن وہاں رہتے، اتنی محنت اور مشقت ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، برا حال ہے وہاں پر، حج کرنا کوئی آسان نہیں ہے، حج کرنا آسان نہیں۔ جو حج کرنے کے ان کو پوچھا کہ حج کرنا آسان نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کونے میں بیٹھ گیا مسجد میں آ کے، کوئی دھوپ نہیں، بھوک نہیں، پیاس نہیں، کچھ بھی نہیں، 10 دن کے واسطے بیٹھا، اس کو 2 حج 2 عمرے کا ثواب۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ جب بھی رمضان آئے تو ہر آدمی یہ ارادہ کرے، ہر آدمی ارادہ کرے۔ کوئی آدمی مجھے حاجی کہے یا نہ کہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے مجھے حاجی بنا دیا بس۔ اب تیسرے پہ آ جاؤ آپ، تیسری حدیث۔ حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کے والدین زندہ ہوں، کون؟ والدین زندہ ہوں، اور اپنے والدین کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھے تو اس کو 1 حج کا ثواب ہے۔ والدین کو آج کل ہم لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ والدین کو دشمن کی نظر سے۔ اگر ہمارے والد صاحب گھر کو آ گئے تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ارے کوئی دشمن آ گیا، ابھی نہ مجھے ٹوکتا، مجھے روکتا، مجھے فون نہیں دیکھنے دیتا، ٹی وی نہیں دیکھنے دیتا، مجھے من مرضی کی زندگی نہیں گزارنے دیتا۔ آج کل اگر ہمارے نوجوان کی نظروں میں کوئی سب سے بڑا دشمن ہے، پولیس اتنی بڑی دشمن نہیں ہے، حکومت اتنی بڑی دشمن نہیں ہے جتنا ہمارے نوجوان کی نظروں میں ماں باپ دشمن ہے۔ یعنی جو آدمی حق بات بتاتا وہ آدمی کا دشمن ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی ماں باپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے، محبت کی نگاہوں سے دیکھے تو فرمایا کہ اس کو 1 حج کا ثواب ہے۔ تو حضور بتا رہے تھے تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ حضور یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی دن میں 3 بار دیکھے تو حضور نے فرمایا اس کو 3 حج کا ثواب۔ تو فوراً حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 10 بار دیکھے تو حضور نے فرمایا کہ اس کو 10 حج کا ثواب ہے۔ تو فوراً ادھر سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے تو جو جملے بولے وہ کمالی ہے جملے، آپ سنو۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور اگر کسی آدمی کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، اگر کسی آدمی کے پاس کام ہلا نہیں ہے، کچھ بھی دھندا نہیں ہے، انہیں رات دن بس ماں باپوں کو دیکھتا رہے تو فرمایا کہ جتنی مرتبہ بھی دیکھے گا، دن میں اگر 1000 مرتبہ بھی دیکھے گا تو اس کو 1000 حج کا ثواب ہے۔ تو ہم لوگ اپنے والد صاحب کو محبت کی نگاہوں سے دیکھیں۔ یہ حج جب ملے گا جب محبت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، دشمنی کی نگاہوں سے اور ایسے دیکھیں گے جیسا پولیس والوں کو دیکھتے ہیں تو پھر حج یہ ثواب نہیں ہے۔ والد صاحب کے پاس بیٹھیں، والدہ کے پاس بیٹھیں، ان کو ذرا پوچھیں، ان سے محبت کی بات کریں۔ تو فرمایا حضور نے جو آدمی کسی اپنے والد صاحب کو خوش کرے، محبت کی بات سے، میٹھی بات سے خوش کرے اور والد صاحب خوش ہو جائے، والد صاحب کے خوش ہونے سے اس کو 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 1 غلام آزاد کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ یہاں پر ہماری مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ہم 10 روپے دیتے ہوئے ہماری جان نکل جاتی ہے، 10 روپے دیتے ہوئے نہیں دیتے ہم، 10 روپے وہ الگ مرضی آپ کے دینے میں، ایک بات بول رہا ہوں، لیکن کسی کو 100-200 روپے دینے میں ہماری جان نکل جاتی ہے۔ لیکن غلام آزاد کرنا سمجھتے ہیں آپ؟ غلام آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ کسی کا غلام ہو اور میں اس سے کہوں گا آپ اس کو آزاد کریں تو وہ منہ مانگی رقم مانگے گا، وہ ایک بول سکتا ہے 1 لاکھ روپے دو میرا جب آزاد کراؤں گا۔ تو کوئی آدمی کسی کو آزاد کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے دے سکتا؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی جو بچہ ہے اپنے والد صاحب کو خوش کرے اور والد صاحب خوش ہوا
والدین والدہ ہیں، کوئی بھی ہے دونوں میں سے جو بھی خوش ہوئے تو اس بچے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جتنی بار مرتبہ والدین کو دیکھیں اتنا حج کا ثواب ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے تو والدین نہیں ہے، میں کیا کروں، میں اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، میرے والدین بھی نہیں ہے، میں اشراق کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، یہ تینوں کام بھی نہیں کر سکتا، اس سے کیا کرنا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے کسی بھی امتی کی مشکل کو حل کر دو، کسی بھی میری امتی کے مشکل کو حل کر دو، تجھے بھی جو ہے حج کا ثواب ملے گا۔ آج کل ہم لوگ نا مشکل کو بڑھانے والے ہیں، مشکل کسی کی دور کرنے والے نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری کسی بھی امت کی مشکل کو دور کرو، آپ کو حج کا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں کوئی پریشان نظر آئے، کوئی بھی پریشان نظر آئے تو اس کی مشکل کو حل کرائیں۔ اب اس سے آگے آ جاؤ، حضور نے فرمایا کوئی آدمی اگر دو مسلمانوں میں صلح کرائے، اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ فلاں دو مسلمانوں میں لڑائی ہو گئی تو ان میں جو صلح کرائے گا تو فرمایا اس کو بھی ایک حج کا ثواب ہے، اس کو بھی ایک حج کا ثواب ہے۔ آج کل تو ہم لوگ لڑائیوں میں راضی رہتے، تو حضور نے تو فرمایا اگر کسی آدمی کی لڑائی ہو جائے آپس میں اور تمہارے کو معلوم ہو جائے اور وہ تمہارے سے پیچھے اس کو گالی دے تو اس کو جا کے یہ بولو کہ آپ کو بڑی تعریف کرتا ہے، اس نے آپ کو سلام کہا ہے، تاکہ ان کے دل ملے، ان کے دل جڑے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرو، آپس میں صلح کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرو۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپس میں صلح کرنے سے بھی حج کا ثواب ہے۔ اب اس سے آگے آ جاؤ، اگر آپ کو صلح کرنے والے بھی کوئی نہیں مل رہا، اس سے آگے آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اس عمل کو کرتا رہوں اور وہ عمل چھوٹا ہو زیادہ بڑا نہ ہو اور مجھے ثواب بھی بہت زیادہ مل جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم کسی عالم کی خدمت کرو، کسی عالم کی خدمت کرو، تمہیں کیا ملے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے کیا ملے گا یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں 70 حج کا ثواب ملے گا کسی عالم کی خدمت پر حضور نے فرمایا کہ تمہیں 70 حج کا ثواب ملے گا۔ آج کل ہم لوگ دیکھیں ہم کسی کی خدمت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تو ہم لوگ خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ کسی کو پریشان دیکھے، کوئی عالم ہے، کوئی علماء ہے، کسی کو پریشان دیکھے تو ان کی مشکلات کو حل کریں، ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں اور ان کی جو ہے ان کے ہیلپ کریں، ان کی یعنی کسی بھی طرح سے جس طرح بھی ہو سکے۔ تو حضور نے فرمایا کسی عالم کی مدد کرے تو ان کو 70 حج کا ثواب ہے۔ اس سے آگے آ جائیں، اس سے آگے آ جائیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حج کا مہینہ تھا، تو صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ سارا ثواب تو مالدار لے گئے، یعنی کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس مال نہیں تھا، بیچارے حج نہیں کر سکے، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ سارا ثواب تو مالدار لے گئے، ہمارے پاس تو کچھ بچا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا مطلب؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو مالدار تھے وہ تو حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم تو غریب ہیں، ہم کیسے حج کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو حج سے بھی زیادہ ہے، زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہے، جہاد سے بھی زیادہ ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا ہر نماز کے بعد، ضروری ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے، ایسا نہیں خالی جمعہ پڑھا اس کے بعد پڑھ لے، اس کے لیے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی دن میں 5 وقت نماز پڑھے گا اور یہ تحلیل اور تکبیر پڑھے گا تو فرمایا کہ اس کا ثواب حج سے بھی زیادہ ہے، عمرہ سے بھی زیادہ ہے، فرض جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہم لوگ ارادہ کریں کہ ہر نماز کے بعد ان کو پڑھیں، ہر نماز کے بعد ان کو پڑھیں۔ تو اسی طرح حضور نے فرمایا چلو یہ بھی نہیں کر سکتا کوئی آدمی، تو حضور نے فرمایا کہ اپنے گھر سے وضو کرے، اپنے گھر سے وضو کرے اچھی طرح، اور وضو کر کے مسجد میں آئے 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ وضو کرا ایسا ہے جیسا کہ اس نے احرام باندھ لیا۔ اب حاجی کا حج کب شروع ہوتا ہے؟ احرام باندھنے کے بعد شروع ہوتا۔ وضو کر لیا 2 رکعت نماز وضو کر لیا تو ایسا ہے جیسا کہ احرام باندھ لیا۔ مسجد میں آ کر نفل پڑھی تو ایسا ہے جیسا کہ عمرہ کر لیا، اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے حج بھی کر لیا۔ اب 5 وقت کی نماز کوئی آدمی پڑھے گا تو اس کو کتنے ثواب مل گئے، کتنے حج کے ثواب مل گیا؟ ایک دن میں 5۔ یہ وہ ثواب ہے جو ہمارے کیلکولیٹر میں بھی نہیں آ سکتے۔ ایک آدمی سال میں ایک ہی بار حج کرتا ہے، لیکن یہ کتنے حج ہے؟ یہ ایسے حج ہے کہ آدمی، یہ تو بہت سارے ہو گئے، میں نے پچھلے جو بتاتے وہ 6 چیزیں ہیں، یہ تو 9 چیزیں ہو گئی۔ تو ہم ان چیزوں کو کریں، ان چیزوں کو جب کریں گے تو ہمیں حج کا ثواب ملے گا۔ غریب آدمی یہ نہ کہے کہ میرے لیے حج نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن میدان حشر جمع ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نام لے کر کچھ لوگوں کو اٹھائیں گے، بھائی آپ ٹھہرو، آپ ٹھہرو، آپ کھڑے ہو، آپ کھڑے ہو، تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تو حضور ان کو فرمائیں گے آپ جنت میں جاؤ، تو وہ لوگ حیران ہوں گے یا اللہ ہم جنت میں کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے آپ جنت میں جاؤ، تو فرمائیں گے اللہ ہم جنت میں کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری حج کی برکت سے، تمہاری حج کی برکت سے تمہیں جنت ہے۔ وہ فرمائیں گے اللہ ہم نے تو کبھی حج ہی نہیں کیا، ہم تو غریب تھے، کبھی مدینہ دیکھا نہیں، کبھی مکہ دیکھا نہیں، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، ہم کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب لوگ حج کو جاتے تھے دل تڑپتا تھا نہیں، دل روتا تھا نہیں، دعا کرتے تھے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ہم ضرور دعا کرتے تھے، ہمارا دل تڑپتا تھا، دل روتا تھا۔ تو فرمایا
جو تمہارا دل روتا تھا، دل تڑپتا تھا، جتنی مرتبہ تم نے دنیا میں دعا کی ہیں، آج تمہیں ان دعاؤں کے بدلے میں تمہیں حاجی بنا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور ایک آدمی کا تو کل قیامت کے دن رجسٹر کھولا جائے گا، اس میں دیکھیں گے اس کو 4-5 ہزار حج موجود ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ میری تو عمر 5 سال ہے اور میرے جو ہے رجسٹر میں 4-5 ہزار حج، یہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو آدمی دنیا میں ایک بار حج کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دعا پر ہی حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ حج کی دعا کریں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے آدمی کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے بتایا تھا کہ وہ حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتی، توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ کوئی آدمی پر حج فرض ہے اور وہ حج نہ کرے، اب یہ آدمی دن رات توبہ کرتا رہے، جب تک یہ آدمی حج نہیں کرے گا اس کی توبہ سے بھی یہ غلطی معاف نہیں ہوگی۔ اگر حج فرض ہے تو حج کرے۔ دوسرا، کوئی آدمی روزے چھوڑ دیے، اب انہیں دن رات حج کرتا رہے، دن رات جو ہے توبہ کرتا رہے، جب تک یہ روزے جو چھوڑ دیے ہیں ان کو لوٹائے گا نہیں، دوبارہ رکھے گا نہیں، یا ان کا فدیہ ادا نہیں کرے گا، اب یہ دن رات توبہ کرتا رہے، حج کرتا رہے، تو حج کرنے سے بھی یہ غلطی معاف نہیں ہوگی۔ تیسری غلطی، اگر کسی آدمی نے نماز نہیں پڑھی، نماز چھوڑ دی، یعنی اب آدمی 30-40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں نماز شروع کرتا ہے، اب اس سے پہلے کی جو نمازیں چھوٹ گئی، اب انہیں آخر عمر میں آ کر حج کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، جب تک ان نمازوں کو ادا نہیں کرے گا یا ان نمازوں کو مرنے سے پہلے فدیہ ادا نہیں کرے گا تو اس کی یہ غلطی بھی نہ تو حج کرنے سے معاف ہوگی نہ توبہ کرنے سے معاف ہوگی۔ چوتھی چیز، پانچویں چیز کیا ہے کہ آدمی اگر کسی کی غیبت کرے، کسی پر بہتان لگائے، تو جب تک جو آدمی کسی کی پیٹھ پہ جو برائی کرتا ہے اس سے معافی نہیں مانگے گا تو یہ آدمی حج بھی کر لے، توبہ بھی کر لے، تو اس کی غلطی معاف نہیں ہوگی۔ اللہ بچائے ہمیں غیبت سے۔ آج کل کچھ لوگوں کو ایسی عادت ہوگی اس کے پیچھے اس کو برائی، تو یہ عادتیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی عادت ہے کہ حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگی۔ اب چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز، اگر کسی آدمی نے بہن کا حق کھا لیا، بھائیوں کا حق کھا لیا، اولاد کا حق کھا لیا، لیکن یعنی جو میرا مال ہے، میرے مال پر یا تو میری بہنوں کا حق ہے، میرے بھائیوں کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، اس آدمی نے اس کو نہیں دیکھا دوسروں کو دے دیا، تو یہ آدمی جب تک ان کا جو میراث ہے، جب تک یہ جو میراث ہے اس کا حق ادا نہیں کرے گا، اس کو نہیں دے گا، تو یہ آدمی حج بھی کر لے، توبہ کر لے، تو اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں، یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتی اور توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتی۔ اور میں نے آپ کو بہت ساری باتیں بتائیں، آپ ان چیزوں پر عمل کریں۔ 2 آدمیوں میں صلح کرائیں، حج کا ثواب لیں۔ آپ کسی عالم کی خدمت کریں، 70 حج کا ثواب لیں۔ کسی جو مشکل زدہ کوئی آدمی ہے، پریشان ہے، اس کو راستہ بتائیں، اس کی مدد کریں، پھر آدمی کو جو آپ حج کا ثواب لیں۔ اشراق کی نماز پڑھے، ماں باپ کو جو ہے محبت کی نگاہوں سے دیکھے، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے آدمی کو حج کا ثواب ملتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں، اتنا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات، چھوٹی سی بات سن لیں آپ، کہ اب 2-3 دن کے بعد 1 تاریخ شروع ہونے والی ہے، تو جن آدمیوں کا قربانی کا ارادہ ہے، جن لوگوں کا قربانی کا ارادہ ہے، وہ 1 ذی الحجہ سے پہلے، یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنے ناخن، بال وغیرہ کٹا لے۔ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اپنی قربانی تک وہ آدمی اپنے بال ناخن نہ کٹائے۔ افضل یہ ہے، اس کو پھر ڈبل ثواب ملے گا۔ یعنی 1 تاریخ، آج جو ہے 28 تاریخ ہے، اتوار یا پیر کو 1 تاریخ ہے، تو پیر سے آنے سے پہلے اپنے ناخن، بال وغیرہ کٹا لے، پھر پیر سے لے کے بقرعید کے دن تک نہ تو اپنے بال کٹائے نہ ناخن کٹائے۔ کیا ملے گا؟ اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے۔ اب جو آدمی قربانی نہیں کر رہا، غریب ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بھی نہ کاٹے، وہ بھی اپنے جب بقرعید کا دن آ جائے تو بقرعید کے دن اپنے ناخن بھی کاٹے اور اپنے بال وغیرہ کاٹے، تو اس کو بھی 1 حج کا ثواب ملتا ہے، 1 قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو آدمی غریب ہے، حصہ نہیں لے سکتا، تو یہ آدمی بھی اگر 10 ذی الحجہ کو، 1 ذی الحجہ سے اپنے بال وغیرہ، ناخن وغیرہ نہ کاٹے اور 10 ذی الحجہ کو اپنے بال و ناخن وغیرہ کاٹے، تو اس کو بھی ثواب جو ہے 1 قربانی کا ثواب ہے۔ ایک اور بات کہ اب یہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن شروع ہونے والے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ جو ان 10 دنوں میں 1 روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگلے 1 سال کے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف، 2 سال کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو ان 10 دنوں کے اندر 1 روزہ رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو ان 10 دنوں کے اندر 1 روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 1 روزے کا ثواب، 1 سال کے روزے کا ثواب۔ اب پیر سے 1 تاریخ شروع ہونے والی ہے، 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک آپ ان 9 دنوں میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔